شکریہ. آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے جو پیٹرولیم پرائسز لاسٹ نائٹ بڑھائی گئی ہیں. ہم سب کو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیٹرول ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کا الٹرنیٹو نہیں ہے، اور اس کی قیمت سے اور اس کے بڑھنے سے ایک عام پاکستانی اور ایک غریب کاشتکار ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے جو حکومت نے بلا جواز، غیر ضروری اور پروپورشنیٹ سے زیادہ پرائس بڑھائی ہے، اس لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ورنہ شاید ہم نہ کرتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی جنگ سے دنیا میں پرائسز میں رد و بدل ہوا ہے. 96 کنٹریز میں پرائس میں رد و بدل ہوا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان ویتنام کے بعد پہلا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پرائس میں انکریز ہوئی ہے. ویتنام میں 50% ہوا ہے. ہم ایون نائجیریا سے بھی آگے گئے. نائجیریا میں پرائسز 35% بڑھی ہے، جبکہ لاسٹ نائٹ ہمارے ہاں پرائسز 42% اور 54% بڑھی ہے. ہم دنیا کا پہلا ملک بن گئے، ویتنام سے بھی آگے بڑھ گئے ڈیزل کی پرائسیں بڑھانے میں. حکومت اس سلسلے میں ناکام ہو چکی ہے. آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کس طرح نہیں کر سکے؟ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ آپ لیوی کیوں نہیں کم کر سکے؟ پیٹرولیم لیوی اس وقت 160 روپے ہے، آپ اس کو کم کرتے. اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو پھر عوام کو سیدھا سادہ بتاؤ، میڈیشن کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایران اور امریکہ کے ساتھ یہ سیز فائر کیسے کروا پائیں گے؟ اور اس پہ آپ نے اعتماد میں لیا بھی نہیں ہے پارلیمان کو. یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت کنسالیڈیشن نہیں کر سکی، کنزرویشن نہیں کر سکی، موبیلٹی مینجمنٹ نہیں کر سکی. آلریڈی آپ کہہ چکے ہیں کہ 4 دن ہفتے میں کام ہوگا. زوم کی وجہ سے آپ 50% ورک لوڈ ختم کرا چکے ہیں. پھر آپ کی لاسٹ منتھ میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کی سیل 19% کیوں زیادہ ہوئی ہے اس سے پہلے والے مہینے میں، جبکہ سب کچھ بند تھا؟ آپ ہورڈنگ، سمگلنگ اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو آپ نہیں روک سکے. آپ اپنے شاہ خرچیوں کی وجہ سے لیوی کو نہیں کم کر رہے ہیں، جبکہ یہ آپ عوام پہ برڈن پاسان کرتے ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ سری لنکا، افغانستان میں بھی 7% پرائس بڑھی ہے، جبکہ آپ 50% سے آگے بڑھ گئے. اور سب سے پہلے میں ان کو مثال دوں گا کہ ہمارے دشمنی صحیح، لیکن ہمارا پڑوسی یہاں موجود ہے، پڑوسی ملک میں. وہاں انہوں نے اپنے جو ایکسائز ڈیوٹی لگی تھی اس کو 13 روپے سے 3 روپے پہ لے کے آئے تاکہ عوام پہ برڈن پاسان نہ کر سکے. اور میں ان کو وہ بھی مثال دوں گا اپنے پڑوسی ملک کا، جو میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا. اتنی ہمارے پاس ان کی دشمنی کہ میں نام مناسب نہیں سمجھتا. وہ ہمارا دشمن ملک، لیکن وہاں بھی اس پرائس کا برڈن آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے شولڈر کیا. وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہر مرتبہ یہ پرائس بڑھا کر کے، یہ قیمتیں بڑھا کر کے پرافٹ کما رہے ہیں. اس ملک نے یہ کیا کہ ہم آئل مارکیٹنگ کمپنی بھی اس برڈن کو شولڈر کریں گے. انہوں نے بھی کچھ پرائسز اپنے ذمہ لے لی، لیکن عوام کو پاسان نہیں کیا. آپ نے عوام کے ایک آرڈنری بندے پہ، آپ نے اس مرتبہ وزیر اعظم صاحب کو میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ عوام کو ایڈریس کر کے، ان کا ہمدرد بن کے، آپ نے ان کے مبارکبادیں لے کے آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. کیونکہ آپ اس کو ہر مرتبہ آپ وائنڈ اپ کراتے تھے اور ایک گو میں آپ نے پرائز زیادہ بڑھائی ہے. آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ ساتھ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں، اس وقت پاکستان بھر میں کے پی کے میں تقریباً 14 لاکھ کی بائکس ہے. پورے پاکستان میں تقریباً 2.5 ملین کے ہیں، زیادہ ہے 25 یا سمتنگ. اس پہ اگر آپ دیں گے سبسڈی، آپ ٹریکٹر کو کہتے ہیں ہم سبسڈی دیں گے، آپ نے مس یوز کے لیے، کرپشن کے لیے ایک اور راستہ نکالا. بے نظیر انکم سپورٹ میں پیسے جاتے رہے، لیکن ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 700 ارب روپے تو اسپینڈ ہو گئے، لیکن بہاول نگر میں ایک عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی. کبھی رمضان میں پیکیجز پہ، کبھی ان پیکیجز پہ آپ لوگوں کو پیسے دیں گے. یہ پیسے ان لوگوں کی جیبوں میں نہیں جائے گا جو اصل میں حقدار ہیں، جو چلا رہے ہیں،
جن کی بزنس جس کو ضرورت ہے، یہ پتہ نہیں یہ پیسے کہاں جائیں گے، پرس جو سرکار کے پرس سے یہ پیسے نکلیں گے. آپ اگر اس عوام کو کہہ رہے کہ میں نے اسلام آباد اور پنجاب میں ٹرانسپورٹ فری کی ہے، یہ پیسے کہاں سے پھر آ رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو عوام کو سمجھائیں کہ آپ نے پرائس کیسے بڑھائی ہے. آپ نے بے تحاشا پرائس بڑھائی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اور یہ وقت ہے، ہم اپیل کریں گے پوری مسلم دنیا کو کہ یہ وقت ہے، اس جو جتنا جنگ جاری رہے گا اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. ہم پورے دنیا سے بھی اپیل کریں گے کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور پیٹرولیم کے پرائسز پہ مزید جو ڈیٹیل بحث ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ تیمور جگڑا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ سے ڈیٹیل بات کریں گے. جی مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں ویسے ہی عوام کے حقوق کو آگ لگی ہے، اور پیٹرول بم تو ایک پہلے پھٹا تھا، ابھی یہ کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں ہے ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، کہ اسی آگ پہ ابھی پیٹرول چھڑک رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ انفارچونیٹلی آگے جائے گا، کیونکہ اس حکومت کے 4 سالہ ریکارڈ نے یہ ثابت کر دیا کہ 4 سال میں انہوں نے معیشت میں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ چیئرمین صاحب نے پرائم منسٹر کو اپیل کی. مجھے پہلی بات یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب قیمت ہولڈ کرنی ہو تو پرائم منسٹر صاحب خود ٹی وی پہ آتے ہیں، جب قیمت بڑھتی ہو تو وہ نیچے اپنے منسٹرز کو بھیج دیتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے. یہ کہاں کا لیڈرشپ کا اصول ہے؟ اگر کوئی اسٹریٹجی ہے، اگر یہ اتنا کوئی ضروری فیصلہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود آ کے کیوں عوام کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں گور صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے. کل رات کا جو یہ پیٹرول بام تھا اور ڈیزل بام تھا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دن کا سب سے بڑا انکریز ہے. ایک دن میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 321 سے 458 روپے 137 روپے بڑھی ہے. ایک دن میں ڈیزل کی قیمت 335 سے 520 روپے 185 روپے بڑھی ہے. آپ کو یاد ہے یہیں پہ ہم بیٹھے ہوتے تھے مارچ اپریل 2022 میں، میں نے وہ قیمتیں آج صبح نکالی. پیٹرول کی قیمت تھی 139 روپے، ڈیزل کی قیمت تھی 134 روپے. لاہور سے وہ سبز بس آ رہا تھا، اس میں شہباز شریف، مریم نواز، اس پہ مہنگائی مکاؤ، مہنگائی مارچ، 139 اور 134 روپے کی قیمتوں پہ. آج ایک دن میں وہ قیمتیں چھوڑے، اضافہ ان قیمتوں سے زیادہ ہے. تو وہ جو ڈرامے ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ، پرائم منسٹر صاحب نے اپنے کپڑے پھاڑنے ہیں، مریم اورنگزیب جو ہے وہ رات میں اندھیرے میں پیٹرول کی قیمتیں چینج کرنے کی بات کر رہی ہے، وہ والے ڈائلاگ ذرا چاہیے، کیونکہ حکومت کا کام عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو مہربانی کریں ذرا وہ والے ڈائلاگز ان کو کہیں کہ خود ہی جو ہے وہ لگائیں، کیونکہ فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہے. وہ جو فیبروری مارچ 2022 کا ماحول تھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ خان صاحب ڈیل کیسے کرتے تھے. ہماری میٹنگ آفٹر میٹنگ ہوئی، ہم ایز ٹیکنوکریٹ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھیں عالمی منڈی میں قیمتیں جو ہے وہ ایسی ہیں تو قیمتیں بڑھانی ہیں. عمران خان صاحب کا ایک ہی پش ہوتا تھا، اور وہ پش یہ ہوتا تھا کہ حکومت نے کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینی ہے. یہ سارے آپشنز ہم ایکسپلور کیے. موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی دیں، 2 قیمتیں چلا سکتے یا نہیں چلا سکتے، پیسے کہاں سے آئیں گے. خان صاحب نے جو ہے وہ ہمیں کہا ایز صوبائی منسٹرز کہ آپ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا.
میں شاید اس وقت ہر چیز سے اگری نہیں کرتا تھا، لیکن وہ پروسیس دیکھ کے اور آج کا حال دیکھ کے کہ آج رات ٹی وی پہ 185 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا کے آپ کو یہ حکومت کے منسٹرز کہیں گے کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے، ہم نے ڈیزل پہ ٹیکس نہیں لگایا، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یا یہ کہہ کے آپ کی گاڑیوں میں جو ہے وہ ابھی 450 روپے کا پیٹرول ڈالے گا، یہ کہہ کے آپ کو کہ جی ہم جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 20 لیٹر کی سبسڈی دیں گے، اس کو بھی قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. ڈیزل پہ ہم نے ٹیکس نہیں لگایا، وہ بغیر ٹیکس کے 200 روپے ایکسٹرا دینے پڑیں گے. یہ فیور ہے. فرق دیکھ لیں. اس وقت میں اگر احساس ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ کہ کانفیڈنس لینے کے لیے پرائم منسٹر صاحب خود آتے، خود سمجھاتے، کیونکہ وہ عوام کو فیس کر سکتے. وہ فیس نہیں کر سکتے. یہی ہوتی ہے ایک کریڈیبل گورنمنٹ، ایک جائز گورنمنٹ اور ایک فارم 47 کی گورنمنٹ کا فرق. گوہر صاحب نے ہندوستان کی مثال دی. میں اگین ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے اسٹڈی کی. یہ آپ دیکھ لیں، نہ گوہر صاحب نے یہ بات کی ہے نہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہوں گی تو آپ کسی طریقے سے قیمتیں عادی کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن حکومت نے اس میں اپنا ریکارڈ جو ہے اس کا بیڑا غرق خود کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ پتہ نہیں 87 ارب یا 100 ارب کا ونڈ فال جو ہے وہ آئل کا مارکیٹنگ کمپنیز کو دیا وقت سے پہلے قیمتیں بڑھا کے، اور یہ کہا کہ مجبوری ہے، جو قیمت مارکیٹ میں ہوگی وہی قیمت جو ہے وہ ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی. اس کے بعد 3 ہفتے پرائم منسٹر صاحب آتے رہے کہ میں حکومت کو ریلیف دے رہا ہوں، میں ریلیف دے رہا ہوں، میں ریلیف دے رہا ہوں، اور کہ میں قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا. اور اس کے بعد وہی رات کے اندھیرے میں 185 روپے ڈیزل اور 137 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی. جب مرضی سبسڈی حلال ہو جاتی ہے، جب مرضی سبسڈی حرام ہو جاتی ہے، جب مرضی جو ہے وہ قیمت بڑھانا حلال ہو جاتا ہے، جب مرضی قیمت بڑھانا حرام ہو جاتا ہے. ایسے نہ حکومتیں چلتی ہیں، ایسے نہ عوام کو کچھ سمجھ میں آتا ہے. اور اسی لیے یہ جو ابھی آپ پینک میں سٹیپس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہفتہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو بی آر ٹی پہ جائے گا اس کو جو ہے وہ قیمت نہیں دینی پڑے گی، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو آپ نے ڈیزاسٹر ابھی بویا ہے یہ اس کو سولو نہیں کرتا. میں دنیا کی بات کر رہا تھا. یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کچھ اور ملک دیکھ لیں جو ہم ایسے حالات میں کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہاں پہ قیمتیں دیکھ لیں، پاکستان میں قیمتیں دیکھ لیں. پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ 458 روپے پاکستانی. کینیا میں جو $1.64 ہو گیا، کینیا میں $1.37 ہو گیا، یعنی 400 روپے سے کم. بنگلہ دیش میں $1 ہو گیا، یعنی 280 روپے پاکستانی. بھارت میں وہاں پہ ہر شہر میں اپنا ریٹ ہوتا ہے، کہیں پہ 280 روپے ہے پاکستانی، کہیں پہ 290 روپے، کہیں پہ 300 روپے، کہیں پہ 310 روپے. سری لنکا جہاں پہ فی کا آمدن پاکستان سے ڈبل ہے، وہاں پہ 455 روپے ہے، تقریباً پاکستان سے برابر، لیکن تب بھی 3 روپے سستا. جاتے جائیں، ٹرکی میں پاکستان سے سستا، چائنا میں سستا، تھائی لینڈ میں سستا. یہ سارے وہ ممالک ہیں جو مڈل ایسٹ کے کرائسس سے متاثر ہو رہے ہیں. افغانستان میں پاکستان سے سستا. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بہت سے ممالک ہیں اور یہ اس بات کو ڈسٹروائے کرتا ہے، حکومت کے اس دعوے کو تباہ کرتا ہے کہ انہوں نے معیشت پہ کچھ کام کیا ہے، کہ بیسیکلی وہ جو کر رہے ہیں وہ صرف قیمت نہیں پاس آن کر رہے، وہ قیمت کے ساتھ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. آج پیٹرول پہ جو 160 روپے پیٹرولیم لیوی ہے، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، بلکہ جب سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے آپ سمجھیں گے کہ پیٹرول پہ لیوی جو ہے وہ کم ہوگی، وہ 80 روپے سے بڑھ کے 160 روپے ہوئی ہے. اور صرف وہ ٹیکس تو نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 24 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے.
اور وہ بھی چھوڑیں، وہ بھی نہیں ختم کیا جو 2.5 روپے کلائمیٹ لیوی لیتے ہیں کہ پیٹرول گندا ہے اور جو ہے وہ آپ کو صاف پیٹرول استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پہ 2.5 روپے ٹیکس ہے کلائمیٹ لیوی. لیکن اگر کلائمیٹ لیوی لینا ہے تو جو ہائی آکٹین پیٹرول ہے، جو صاف پیٹرول ہوتا ہے، اس پہ تو ٹیکس آپ نے 100 سے 300 روپے بڑھا دیا. تو آپ کلائمیٹ لیوی کس بات کی لے رہے ہیں؟ 2.5 روپے ہیں لیکن کوئی عقل نہیں سمجھ آ رہی، اور نہ وہ یہ چیز دیکھتے ہیں. فرق دیکھیں، گور صاحب نے ٹھیک کہا، انڈیا میں پیٹرول پہ ٹیکس تھا 10 انڈین روپے، 30 پاکستانی روپے، وہ کم کر کے 3 انڈین روپے تقریباً 9 پاکستانی روپے کر دیا. آسٹریلیا نے اپنا فیول ایکسائز ٹیکس آدھا کر دیا 3 مہینوں کے لیے. اسپین نے جو ہے وہ 5 ارب یورو کا پلان جو ہے وہ ڈالا ہے کہ فیول پہ جی ایس ٹی یا ویٹ جو ہے وہ کم ہو، 30 سینٹ، یعنی تقریباً 90 روپے کا وہاں پہ انہوں نے پیٹرول کم کیا اس کرائسس میں. کوریا نے اپنا فیول ٹیکس 15% کم کیا ہے. ویتنام نے کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی ہے. برازیل نے وفاقی ٹیکس پیٹرول پہ 0 کر دیے. اٹلی، پورچوگل نے فیول پہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیے. آئرلینڈ نے فیول پہ ٹیکس کم کیے. تو بہت سے ممالک نے جو ہے وہ ٹیکسز یا فیول کی قیمتیں بڑھائی ہیں. لیکن اگر آپ کی معیشت پہ کچھ کام ہوتا تو حکومت کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی کہ وہ ایسے وقت میں پیٹرول پہ ٹیکس ڈبل نہ کرتا. اور وہ جو آپ کو کہیں گے کہ ہم احسان کر رہے ہیں، ڈیزل پہ ٹیکس نہیں بڑھا رہے، وہ تب جو ہے بات مانی جاتی جب پیٹرول پہ ٹیکس چلے کم نہ کرتے، کانسٹنٹ تو رکھتے. وہ ڈیزل والا ٹیکس پیٹرول کی گاڑی، پیٹرول کی موٹر سائیکل چلانے والوں پہ ڈال دیا. اور یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ایف بی آر نے آج تک 8 مہینوں میں اپنے ریوائز ٹیکس ٹارگٹ سے 600 ارب روپے کم کلیکٹ کیے. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے کم ہونے کے بڑھائے بڑھے ہیں. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے جو ہے وہ کم ہونے کے بڑھائے بڑھے ہیں. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ سینٹ چیئرمین کے لیے 4500 سی سی کی گاڑی آئے گی. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی چیف منسٹر، ایک ہی گورنر ہے جس کے پاس ایک گلف سٹریم G550 جیٹ ہے. وہ کون سے ملک میں؟ پاکستان. تو جب وہ خرچے کرنے ہیں تو پھر بیلٹ ٹائٹننگ ہم نے کرنی ہوگی نا. بیلٹ ٹائٹننگ وہ تو نہیں کرے گا جس نے اپنے لیے گلف سٹریم G550 جیٹ لیا ہے، جس چیف منسٹر نے لیا ہے. یہ بات بھی گور صاحب نے بالکل ٹھیک کی کہ سبسڈیز کو ہم ضرور ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ سبسڈیز ٹرائی نہیں ہوئی. یہ سبسڈیز بہت بڑی رسک کے ساتھ آتی ہیں. وہ رسک یہی ہے کہ کل موٹر سائیکل والے کو ملتی ہے، پیٹرول والا جو ہے وہ موٹر سائیکل کے بجائے جو ہے وہ کسی گاڑی والے کو دیتا ہے، ایک سے رشوت لے کے دوسرے کو دیتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی، کوئی گارنٹی نہیں. جیسے رمضان کے پرائسز کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ فیس زیادہ نہ کریں، کہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کی فیس زیادہ نہیں ہوگی. اگر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کا نقصان ہوگا وہ اپنی فیس زیادہ کریں گے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اس سب کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پہ ہوگا. اور صرف یہ نہیں، اس سے آپ دیکھ لیں جو ایگریکلچر پہ امپیکٹ ہوگا، جو فرٹیلائزرز پہ امپیکٹ ہوگا. آپ سوچ لیں کہ 185 روپے قیمتیں بڑھنے کا جو ہے وہ مہنگائی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اور اسی لیے یہ باقی ممالک نے یہ سٹیپس لیے پیٹرول کی قیمتیں کانسٹنٹ رکھنے کے لیے. اور پاکستان اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ جو 4 سال آپ کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معیشت ٹھیک کی ہے، انہوں نے معیشت نہیں ٹھیک کی. انہوں نے ججز کو ضرور ٹھیک کیا. واحد چیز جو ان کے خیال میں انہوں نے ٹھیک کی تو وہ کیا، لیکن ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ورنہ یہ معیشت میں یہ پیٹرول کی قیمتیں کسی حد تک ایبزارب کر لیتے ہیں. بڑی کلیئر بات ہے
ان کو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اسپیس نہیں ہے، تو ایک دم آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ پیٹرول پہ قیمتوں کا وہ بم پھٹنے کو ملا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. دیکھیں اینڈ میں اگر کچھ چیزیں کہیں نا، کہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا کریں، یہاں پہ بڑے کلیئر سگنلز چاہیے. سب سے پہلا کام وہ جیٹ بیچے، سیل دا جیٹ، سیل دا ڈیم جیٹ. کیونکہ سگنل ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ سگنل یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، جیسے سارے حکومتی منسٹر کہہ رہے ہیں پنجاب کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو ٹھیک ہے پھر پنجاب میں پیٹرول کی قیمت وہی رکھتے ہیں، کم از کم آدھے پاکستان کو تو جو ہے وہ ملے گا. اگر نہیں ہے then what are you doing in a jet؟ آپ نے اگر ایکچولی کرنا ہے، وہ یاد ہے اسی وقت میں یہ آیا تھا کہ ایک آئی جی کو، ایک جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو 3 گاڑیوں کی الاؤنس ہے، 4500 سی سی کی، 2800 سی سی کی، 1800 سی سی کی. ایک کام کریں، یہ الاؤنسز کم نہ کریں. غریب سول سرونٹس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ گریڈ 21-22 کے تو سارے سول سرونٹ کے پیٹرول الاؤنسز 0 کر دیں، ڈالنے دیں ان کو جیب سے نا، عام لوگوں کی طرح ڈالنے دیں. پھر ان کی جو تھنکنگ ہوگی، پھر دیکھتے ہیں وہ کون سی پالیسی ایڈوائس دیتے ہیں حکومت کو. جو میں بار بار جو ہے وہ چیختا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے سرکاری سیکٹر کا نظام ہے، پینشنز کا نظام ہے، جو اس پہ ہم سرکاری سیکٹر میں 6,500 ارب روپے تنخواہوں اور پینشنز میں لگاتے ہیں. 10 میں سے 2 لوگ کام کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ کفایت شاری کرنی ہے، دکھائیں 1 روپے کی بچت. اس کا 4 سال میں کوئی حل نکالیں. چلے نہیں ہے تو دکھائیں کہ انویسٹمنٹ کتنی زیادہ ہوئی ہے. انویسٹمنٹ تاریخ کے کم ترین سطح پہ اکانومی کی 13% شرح پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. چلیے دکھائیں کہ آپ نے پاورٹی کم کی ہے. ابھی احسن اقبال کی رپورٹ نکلی ہے، اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں پاورٹی یعنی غربت تاریخی سطح پہ. چلیے دکھائیں کہ معیشت بڑھی ہے. یہ 4 سال جو ہے ان کے فج فگرز کے ساتھ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے معیشت جو ہے وہ کم سطح پہ بڑھی ہے. چلے دکھائیں کہ لوگوں کی قوت خرید بڑھی ہے. احسن اقبال کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ 2016 کے مقابلے میں عام پاکستانی کی قوت خرید 12% جو ہے وہ کم ہوئی ہے. چلے دکھائیں کہ ٹیکسز جو ہے وہ کم ہوئے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے اس پہ تاریخی بوجھ ہے ٹیکس کا. چلے دکھائیں کہ ایکسپورٹ زیادہ ہوئے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ایکسپورٹ اس سال 40% کم ہوئے. اور اس جنگ کے بعد کیا حال ہوگا؟ یہ ٹریک ریکارڈ جس حکومت کا ہو وہ واقعی پیٹرول پہ ریلیف نہیں دے سکتی، پہلی بات. اور دوسری بات، جو بھی وہ کہتی ہے، جب آپ کی عوام میں کریڈیبلٹی نہ ہو تو عوام آپ کی بات مانے گا نہیں. وہ آپ کے گلف سٹریم جیٹ کو دیکھے گا، وہ آپ کے لینڈ کروزرز کو دیکھے گا، وہ آپ کی شاہ خرچیوں کو دیکھے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ پی ایس ایل جو ہے وہ تماشائی کے لیے بند ہے، لیکن چیف منسٹر پنجاب اس کو اپنے کانوائے میں یا اپنے مرسیڈیز میں، جس میں ہائی آکٹین فیول ہی لگتا ہے، وہ آئیں گی، وہ میچ دیکھیں گی جو ہے وہ، اور ان کے ساتھ منسٹرز اور ان کے ساتھ بچے. یہ نہیں، وہ بھی دیکھیں. لیکن اس کے بعد کسی حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں بنتی. اور اینڈ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم پہ یہ حکومت بار بار الزامات لگاتی ہے، تب بھی کہیں گے آپ دوبارہ دیکھ لیں، یہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ پیٹرول کی قیمت آدھی کرے. لیکن اتنا بڑا گلوبل کرائسس ہے، اس میں یہ تو جان جائیں کہ اس ملک نے ایک ہونا ہے، اور اس ملک نے ایک تب ہی ہونا ہے جب تھوڑی سی ریکنسیلیشن ہوگی، جب آپ عوام میں ٹرسٹ بلڈ کریں گے، اس کا راستہ نکالیں. وہی بات ہم پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ہر روز کرتے ہیں، تاکہ اس کرائسس سے ملک نکلے اور ملک جڑے. کیونکہ ہمارے ایکسٹرنل دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں آپس میں تو یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. بہت بہت آپ نے جی 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 اس طرف
الائنس کی طرف سے میرا حال جانتے ہیں آپ لوگ اپنے تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانتے ہیں اکثر ناصر شیرازی MWM کے چیف آرگنائزر، اور آج جو ڈویژن آف ڈاک ہے اس میں جو ریجنل سچویشن ہے اس پہ بات کرنا میرے ذمہ لگا ہے، اور میں کنٹینیوٹی تھوڑی سی کروں گا جو بیرسٹر گوہر صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بھی، اور اس کی بھی تائید کرتے ہوئے، اور تیمور جھگڑا صاحب نے جو بات کی ہے. کرنٹ جو ریجنل سچویشن ہے ظاہر ہے پاکستان کے لیے، چونکہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہے، کہیں دور ہے نہیں، تو ایک تو میں صرف ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں 2 سے 3 منٹ میں کہ کرنٹ سچویشن اس وقت کیا ہے. تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو پری وار تھی تو امریکن ملٹری مائٹ کے 4 سمبل معروف تھے. ایک امریکن بیسز، دوسرا امریکن ایریل سپریورٹی جس کو F-35 F-18 یہ لیڈ کرتے تھے، اور تیسرا امریکن تھارڈ سسٹم جو امریکہ کا دنیا میں سب سے زیادہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے، اور چوتھا امریکن وار شپس. تو کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ 1 مہینہ کچھ دن کی جنگ کے بعد امریکن وار شپ جو دنیا میں سب سے بڑا آن ارتھ ہے وہ ہے جیرڈ آر فولڈ. وہ سیویئر اٹیک کے بعد اس وقت واپس یورپ اور پھر اب امریکہ چلا گیا ہے، اور وہ 6 منتھ کی اس کو کم از کم ریپیئر چاہیے. یعنی جو ان کا ایک بہت بڑا سمبل تھا ابراہیم لنکن اور جیرڈ آر فورڈ، یہ خود امریکن پریزیڈنٹ نے ایکنالج کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملٹری مینوورنگ کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ ایک سمبل ان کا جو ہے. دوسرا سمبل جو 28 اڈے ہیں ریجن کے اندر، ان میں سے 14 اڈے جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں، اور باقی بالکل پارشل ہیں، چونکہ ان کا بھی جو انٹیلیجنس سسٹم تھا یا ان کے ریڈار سسٹم تھے یا ڈیفنس سسٹم تھا وہ تقریباً پیرالائز ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکن فوجیوں کو اس وقت ہوٹلز کے اندر اور سیولین انفراسٹرکچر کے اندر پناہ لینی پڑ رہی ہے، چونکہ وہ بیریکیڈڈ رہتے ہیں اور جو ان کا ایریا ہے وہ سارے کا سارا اٹیک ہو رہا ہے. اور امریکہ کا ڈیفنس جو ہے وہ اس سے کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ 2000 کلومیٹر، جس میں اس پورے رستے میں پیٹریوٹ ہیں، ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو 3 ہے، اور پھر تھرڈ ہے، یہ سارا بھی نہیں روک سکا ہے. اور اسرائیل ڈائریکٹلی جو ہے وہ پینیٹریٹ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر. اور اسرائیل کا جو سمبل ہے، جیسے ہمارے یہاں ہماری ایک سمبل ہے مثلاً کہوٹا، تو ان کا سمبل ڈیمونا ہے، اور ڈیمونا کو جس طریقے سے انہوں نے، البتہ صرف ابھی اس نیوکلیر انسٹالیشن کو انہوں نے نہیں ہٹ کیا، لیکن جو ملٹری انسٹالیشن اس کے ساتھ تھی ان کو ہٹ کر کے انہوں نے اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے وہ شو کی ہے، اور اسٹل دیٹ از گوئنگ آن جو آپ کرنٹ سچویشن جو وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک، اور اسی طریقے سے جو ان کی ایریل سپریورٹی ہے ایز پر CNN، تاریخ میں پہلی بار 2 F-35 جو ہے وہ ہٹ ہو چکے ہیں. یہ آج تک ایسا نہیں ہوا، اور یہ CNN نے بریک کی تھی، چونکہ اس کو انہوں نے لاک بھی کیا اور پھر ہٹ بھی کیا. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی ریزلٹ کیا ہے؟ امریکن ملٹری مائٹ جو ہے، چونکہ ایران تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا، اسے تو اپنا ڈیفنس کرنا ہے. جو اگریشن ہے انلیگل، جو پریزیڈنٹ جس نے کہا کہ مائی پرسنل موریلٹی از انٹرنیشنل لا، یعنی کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے، اس نے یہ انلیگل، غیر قانونی، اور دنیا بھر کے جو ادارے بالخصوص یونائٹڈ نیشن ہے اس کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے یہ جو اٹیک کیا. تو اس کے نتیجے میں اس وقت ان کی ملٹری مائٹ ایٹ سٹیک ہے، شرنک کر چکی ہے. پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یورپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرے امریکہ سے، یا نیٹو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے امریکہ سے. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ یورپ کے 40 کنٹریز نے مل کر یہ کہا ہے، 40 کنٹریز کا فرانس میں جو اجلاس ہوا ہے آن لائن، تو انہوں نے مل کر یہ کہا ہے کہ صرف ڈپلومیسی جو ہے وہی رستہ نکال سکتی ہے، اور ملٹری کے ذریعے سے، ملٹری آپریشن کے ذریعے سے ہرمز کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسرا جو چیز ہے اسی کے ساتھ اٹیچ، وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع ہوا. ہم مذاکراتی عمل کو بنیادی طور پہ اس کے اندر اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ملٹری آپشن جو ہے وہ از ناٹ اے گڈ آپشن، اور آپ پھر جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. اب میں اس کو اور پاکستان کی کرنٹ سچویشن کے درمیان ایک لنکیج آپ کے لیے ڈیولپ کر رہا ہوں. وہ لنکیج یہ ہے کہ باقی بہت سارے ایگریمنٹ کے بارے میں تو شاید ہمیں نہ پتا ہو، کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے. پارلیمنٹ میں آئیں گے تو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن تو ہمیں پتہ چل جائیں گے. نہیں ہے. ایک ایگریمنٹ ہے جو پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیفنس کے لیے ہے، ڈیفنس کے لیے یعنی پاکستان کے جس کو ہم نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کہتے ہیں اس کے لیے ہے. وہ ہے پاکستان کا انرجی کوریڈور، جو پاکستان نے باقاعدہ انڈورس کیا ہوا ہے، جس کی TORs مکمل طور پہ اویلیبل ہیں. لیکن ہم صرف مغربی دباؤ میں، امریکی دباؤ میں آ کے آج تک اپنے اس پروجیکٹ کو آگے نہیں بڑھا رہے، جس کے نتیجے میں پاکستان آج اس انرجی کرائسس سے اپنے آپ کو امیون سمجھتا. دنیا میں کسی ملک میں انرجی کا جو وشیس سائیکل ہے نا،
یہ اگر آپ ریزالو نہیں کرتے، یعنی چیپ انرجی نہیں ہے اور ان انٹرپٹڈ انرجی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کبھی بھی اکانومی نہیں ہو سکتی. اکانومی کے پیچھے جو بیک بون ہے وہ چیپ اور ان انٹرپٹڈ انرجی ہے. اس وقت آپ کو یہ انرجی کون دے سکتا ہے؟ آپ کے بارڈر کے اوپر انرجی پڑی ہوئی ہے، آپ کا ایگریمنٹ موجود ہے، اور میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں. ترکی نیٹو کنٹری ہے، انڈیا امریکن الائی ہے، عراق امریکن بیسز وہاں موجود ہیں. یہ سارے کنٹریز امریکہ سے ویور لے کے تیل لے رہے ہیں ایران سے، اور ہم جو اپنے آپ کو ان کا الائی کہتے ہیں، اور ایک ناپسندیدہ بورڈ آف پیس کے اندر بھی جا کے ہم نے عوام کے مقابلے میں ایک فیصلہ کیا، ہم اپنے ویور لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، جبکہ اس ویور کے نتیجے میں ہم عوام کو ریلیف جو ہے وہ دے سکتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے سب سے پہلے، چونکہ ڈپلومیسی میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی جو پہلا نقطہ تھا وہ ہونا چاہیے، جو نہیں ہوا، وہ ہماری ڈیمانڈ ہے آج بھی ہونا چاہیے، وہ ہے سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز. آپ کوئی آئل اور انرجی اور ہرمز کو کھولنے کی بات نہیں کر سکتے جب تک آپ جو ہے وہ ان ہاسٹیلٹیز کو نہیں روکیں گے جو اس وقت آپ کے اوپر لانچ کی گئی ہے. نمبر ایک تو جمہوریہ اسلامی ایران ایک پاکستان کا پڑوسی ملک، برادر ملک، یونائٹڈ نیشن کا ممبر ملک، جس کے اوپر ان ہیومن انلیگل یہ اسالٹ لانچ کی گئے، اور اب اس مرحلے کے اندر آ کے ابھی جو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تقریر کی ہے، البتہ میرے خیال اعتراف شکست کے اوپر میں نے کوشش کی کہ میں پورے ویسٹرن جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جو ان کے ایکس ایڈمرل ہیں، ایکس جو ان کے آرمی کے لوگ تھے، کم از کم کہیں کوئی ایک مجھے مل جائے کہ جو کہے کہ امریکہ جو ہے از وننگ اور گیننگ دا گراؤنڈ. سب کا کنسنسس ہے کہ امریکہ ہیز لاسٹ دا وار. وہ رجیم چینج نہیں کر سکا، وہ وہاں اپنا کنٹرول باقی نہیں رکھ سکا، وہ اپنے تمام ایسٹس ہٹ کرا بیٹھا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے ان کی بیسز، اور وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں. اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ ہرمز آپ نے سینکشن دیکھی، اب یہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے. آپ اندازہ کریں 33 ایئرس ایران نے ان سینکشنز کو برداشت کیا ہے. اب ایران سینکشن کر رہا ہے امریکہ کو اور اس کے الائز کو، لیکن پاکستان امیون ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو پرچم بردار جہاز ہوں گے یہ سارے جا سکتے ہیں. پھر اس کا ریلیف ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ پھر اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اندر کیوں نہیں آتا؟ ہاں. تو اب اس کو اگر ہم اسی کے ساتھ، وہ جو ریلیف کی بات ہے، اسی ریلیف کے ساتھ ہمیں دنیا میں ڈی ایسکلیشن کی بات کرنی ہوگی. ہمیں اپنے ڈائلاگ کے اندر بھی ڈی ایسکلیشن کرنے کی بات کرنی ہوگی، چونکہ جیسے ہی ڈی ایسکلیٹ ہوگا تو ہرمز کھلے گی. ہرمز اس وقت کھلی ہے صرف ان لوگوں کے لیے بند ہے جو ڈائریکٹ ان کے اوپر اسالٹ میں ملوث ہیں، اور وہ تمام کنٹریز، ایون یورپین کنٹریز جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے، ان کو بھی اس وقت سپلائی جو ہے وہ جاری ہوگی. لیکن چوک ہوا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں مکمل طور پہ چیزیں ریگولرائز ہو سکتی جب تک یہاں جنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اوورال بھی جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی جو مذاکراتی عمل میں پہلی ڈیمانڈ یہ رکھنی چاہیے، اگر وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کہ ہاسٹیلٹیز کا خاتمہ ہو تاکہ نارمیلٹی جو ہے وہ کریٹ ہو. تیسرا یہ ہے کہ اب اس کے تناظر میں جو پاکستان کے اندر کرنٹ، تو اس کے براہ راست اسٹریٹجک لیول، یہ تو آ گیا ٹیکٹیکل لیول کہ ایک دنیا کے اندر ایک چینج آ گئی ہے. دنیا میں کون سا ملک ہے کہ جو پہلے سے پلاننگ نہیں کرتا؟ آپ کے پاس ریزروائر نہیں ہے، آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس نہیں کیا، آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا. اس وقت اللہ تللے اگر آپ ان کے پروٹوکولز کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے. یہ ایک سچویشن ایگزسٹ کر رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو اسٹریٹجک لیول پہ ریلیف دلانے کے لیے ایک بھی بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کبھی بھی آپ کو IMF آزاد نہیں ہونے دے گی. کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ آپ آزاد اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ آزادانہ فارن پالیسی اختیار کریں گے. اور یہ ڈائریکٹ بات ریلیٹڈ ہے، میں نے یہ بات خود عمران خان صاحب سے سنی ہے، میں آج آپ کے سامنے وہ بات کہتا ہوں. خان صاحب جب وہاں پہ گئے، اتفاق ایران کا وزٹ تھا، اس وقت PM ہاؤس کے اندر یہ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ 2 ماڈل ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ان کے سبمسو بن کے رہیں، غلامی کی زندگی بسر کریں. کیا نتیجہ ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کمپرومائز ہوگی. ایک یہ ہے کہ مشکلات ہیں، سینکشن ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ تہران دیکھیں، وہ تہران کا وزٹ کر کے آئے تھے، تو وہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ یہ رستہ ہے کہ اگر ہم اس رستے کو اختیار کریں تو ہم جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک بھی بن سکتے ہیں، اور ہم اپنی جو ہے وہ پروگرس بھی کر سکتے ہیں. تو اصل رستہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کو اپنے ڈیسیژن میکنگ خود کرنی چاہیے. انرجی کے اندر بھی اگر پاکستان اپنے ڈیسیژن میکنگ کرے تو پاکستان
800 किलोमीटर उन्होंने बिछा दिया है। पाकिस्तान के गवादर तक तो हमारे पास जो है वो गैस और तेल की पाइपलाइन मौजूद है। कल अगर हम उसको कनेक्ट करें तो पाकिस्तान अपने सारे क्राइसिस को मिनिमाइज कर सकता है, और एनर्जी के क्राइसिस के बगैर कभी भी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती। ये दुनिया का कानून है, आपको अनइंटरप्टेड और आपको चीप एनर्जी देनी पड़ेगी। करंट जो प्राइस आपने बढ़ाया, इसके ऊपर जो बात झगड़ा साहब ने कर दी और बैरिस्टर गौहर साहब ने कर दी, उसी की तायद करते हुए ये कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये आपने आवाम को तो खुदकुशी पे मजबूर कर रहे हैं और अपने ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और आवाम इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है अनटिल अनलेस। नंबर एक तो जाहिर है कि ये हुकूमत ही चूंकि अवामी नहीं है, इन्होंने अवाम में नहीं जाना। जब आपने अवाम से वोट नहीं ले रहे तो फिर आपकी क्या परवाह है कि आप वोट को आप एनर्जी की प्राइस कितना बढ़ा दें। आपने चूंकि अवाम में नहीं जाना, वोट नहीं लेने। खुलासा ये है कि इनसे ये हल होने वाला मसला नहीं है, लिहाजा बात जो है इस वक्त अवाम की कोर्ट के अंदर है, और इस वक्त अवाम के हक के ऊपर जितना बड़ा ये हमला किया गया है, शायद पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक की तारीख में इक्तिसादी उन्वान से इतना बड़ा हमला नहीं किया गया। इस सारे अमल को और इस राइज ऑफ प्राइस हाइक जो है, इसको जो इलीगल है, जो इनह्यूमन है, जिसमें बुनियादी चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा गया, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको नाकाबिल कबूल कराते हैं। आपने भी बोलना है। पहले अपनी सीट पे आते क्योंकि वो बात कर पाएगा यार। एक ये कोई जी 2 मिनट अभी बोलना है, उसके बाद आप सवाल करेंगे। जी हाँ, टाइम से सर आप अपनी सीट पे आते वो आ जाए, अभी आ जाता है तो ये कराता हूँ। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब ने और तैमूर जगला साहब ने, फिर नासिर शिराई साहब ने तफसीलन बात की है तेल के ऊपर। मैं सिर्फ कुछ स्टेटिस्टिक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि बुनियादी तौर पर तैमूर भाई ने उसका जिक्र किया, और ये मैं तैमूर भाई आपके उसमें भी तवज्जो चाहता हूँ कि ये जो अभी तक IMF के साथ ये सबसे पुअरेस्ट स्टाफ लेवल नेगोशिएशंस हुए हैं IMF के साथ। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खुद लिखा है, उनका एडिटोरियल ये लिखता है कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे पुअरेस्ट इन्होंने जो वो किया है, और ये सबसे वर्स्ट फ्यूल क्राइसिस है सिंस 1973। ये कि पाकिस्तान के अंदर 1973 के बाद ये सबसे बड़ा एक फ्यूल जो क्राइसिस है उसने जन्म लिया है। और उस ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि बस आके आप एक दिन बयान कर देते हैं कि इतना हाई हुआ। ये फेलियर है। फेलियर किस लिए है? पॉलिटिकल लोगों का जो सो कार्ड इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनका फेलियर, और फिर ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है। इसमें अगर आप दो बंदों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे तो एक सो कार्ड वजीर आजम है और फिर उनका वजीर खजाना है, ठीक है, क्योंकि ये दो लोग जो है बराह रास्त इस सारी उसमें। और पाकिस्तान में इस वक्त जो पावर्टी की सतह है, जो गुर्बत की सतह है, वो अपनी 11 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, 11 साल की। और इस तरह जो इनकम इनइक्वलिटी है वो इस वक्त पाकिस्तान में 27 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। और इसमें एक और भी बात है, जिस तरह नासिर शिराई साहब ने उसका इशारा भी किया, उन्होंने एक और एंगल में इसकी बात की। मैं थोड़ा इसको एक और एंगल में इलाबोरेट करूंगा कि आप ये कहते हैं कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, नोबेल प्राइज़ के लिए भी उनको नामज़द करते हैं, बाकी भी आप हर चीज़ में फ़ख्र से उनका नाम लेते हैं, हर वक्त उनके लिए तालियां बजाते हैं। तो फिर आपको लेवरेज लेना चाहिए था, जिस तरह इंडिया ने लेवरेज ली है। इंडिया ने लेवरेज ली है उसके रशिया के तेल के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों ने कंसेंसस लिया अमेरिका से मिलकर, उनके अपनी जो दोस्ती है उसको बुनियाद बनाकर। तो हम आपसे फिर पूछना चाहते हैं कि आपके अमेरिका के साथ ये किस तरह की दोस्ती है जिसको आप अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर सकते, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका तो फिर यही वो हुआ कि ये जो सोकड़ आपकी उनके साथ है, ये सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक है। और जहाँ पे जो एक नक्शा इन्होंने खींचा नासिर भाई ने कि ग़ुलाम और आज़ाद कौमों की पहचान, तो फिर उसी ज़ुमरे में वो चीज़ें आती है। इसका फिर आम आदमी से कोई लेना नहीं है। और ये ऐसे वक्त में ये इजाफा हो रहा है जो सो कॉल्ड किफ़ायतयारी मुहिम का भी, जिस पे तैमूर भाई ने तफसीलन बात की, लेकिन इस दौरानिए में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है उनके लिए 2800 सीसी की नई गाड़ियां मंगवाना, फिर चेयरमैन सेनेट के लिए इस तरह की नई गाड़ियां मंगवाना, तो आप आम आदमी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम आपसे लाताल्लुक़ है, हमने ये बोझ आपके ऊपर डाला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो इनको इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान रोज़ अव्वल से ये मुतालिबा करती आ रही है कि पाकिस्तान
آج جن ہم جہد بحرانوں کا شکار ہے، یہ مسلط کردہ حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ان کے اندر وہ سخت ہی نہیں ہے، ان کو فوراً اس کے اوپر مستعفی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا پاکستان کے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ اس وقت اگر ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوتے تو پھر دیکھی جائے گی کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور ہم عوام کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان میں شامل جماعتیں وہاں پہ کھڑی ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، ٹھیک ہے. یہ تو زور اور زبردستی سے جو جکڑا ہوا سسٹم ہے، یہ مزید پاکستان کی بنیادوں کو بھی کوکھلا کر رہا ہے. عوام کے اندر جو ایک خدا نہ خواستہ اگر یہ لاوا پٹ پڑا تو پھر کسی کی کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا. یہ دو باتیں اس حوالے سے میں نے کرنی تھی. اور تیسری جو بات ہے کہ اب یہ جو وار ہے اور یہ جو اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ عام آدمی ادا کر رہا ہے. حکومتی سطح پہ تو کوئی اس کے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جو اس وقت چائنا میں مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، سب سے پہلے تو ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں. ہم نے روز اول سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ دو پڑوسی ہے، یو کین ناٹ چینج یور نائبرز، ٹھیک ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو رشتے ہیں اس کو بھی آپ ختم نہیں کر سکتے. تو بہتر بات یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، اور پھر چین جیسا دوست جس کے اوپر آپ کو بھی اعتماد ہے، افغانستان کو بھی اعتماد ہے، تو ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ امن کو موقع دینا چاہیے، سنسیریٹی کے ساتھ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونے چاہیے. اور یہ جو پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمارا اور افغانستان کے اندر جو معاملات خراب ہوئے، آئی تھنک اس کو ایک فل سٹاپ لگنی چاہیے. اور ہمیں ایک ایسے وقت میں جب جو بیرونی طاقت ایران کے اوپر، اسلامی جمہوریہ ایران کے اوپر حملہ آور ہے، اور ہم نے اپنے لیے ایک اور محاذ کو لے، یہاں کون سی عقل کی نشانیاں ہیں اس میں؟ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں پاکستان کو سنسیریٹی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اس کا ایک لانگ لاسٹنگ حل نکالنا چاہیے. اب خان صاحب کے کیسز کے اوپر 1 منٹ صرف خالد یوسف چودھری آپ لوگوں سے بات کریں گے، اور اس کے بعد سوال جواب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہیں ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر دن رات ٹرائل چلائے گئے، بڑی برق رفتاری سے ٹرائل چلائے گئے. جو پروسیجر تھا کورٹس کا، جوڈیشل پریکٹس تھی، کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو جو حقوق حاصل تھے فیئر ٹرائل کے، جو لاء کے تحت ان کو فیئر ٹرائل کے جو حقوق حاصل تھے، وہ سارے وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں سزائیں سنائی گئیں، جس کو لیٹر آن پھر ہم نے جب اپیلیٹ فورمز کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر جب لے کے گئے تو پھر پوری دنیا نے دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی عیاں ہوئی، ان کی حق تلفی عیاں ہوئی، اور عدالتیں مجبور ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو کم سے کم جو ریلیف بنتا ہے وہ ضرور دیں. سائفر کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپیلیٹ فورم کے اوپر میٹر جو میرٹ پہ ٹیک اپ ہوا تو عمران خان صاحب کو بریت دینی پڑی عدالت کو. اسی طرح نکاح عدت کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میرٹ پہ اس کو دیکھا گیا تو وہاں بھی عمران خان صاحب کی جو حق تلفی کی گئی، جو ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، تو ان کو عدالت کو ان کو ریلیف دینا پڑا. اسی طرح توشہ خانہ کیس کے اندر جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جب سنا گیا تو پراسیکیوٹر صاحب تھے، انہوں نے خود ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ اگر ان کو آپ ضمانت دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ پراسیکیوٹر جنرل اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. اسی طرح جب خان صاحب کو جس کیس میں جیل میں ڈالا گیا، جب ان کو سزا سنائی گئی، لیکن جب وہ میرٹ پہ دیکھا گیا تو صرف 2 ہفتے کے اندر اندر ان کو عدالت کو ضمانت دینی پڑی. جو بنیادی بات تھی کہ جب بھی عمران خان صاحب کے مقدمات اعلیٰ فورم کے اوپر اعلیٰ عدالتوں میں جب اٹھائے گئے، جب ہم ان کو وہاں لے کے گئے تو ان اعلیٰ عدالتوں کی یہ مجبوری بنی کہ عمران خان صاحب کو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ ریلیف ضرور دیں، کم از کم کوئی انصاف ان کی کسی حد تک ان کے لیے کوئی نہ کوئی انصاف کا فیصلہ ہو. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کے جو ہمارے مقدمات فائل تھے، جو عدالتوں کے اندر ہم نے دائر کیے ہوئے تھے، ان کی سماعت ہی نہیں مقرر کی جا رہی تھی، اور نہ ہی ابھی تک مقرر کی جا رہی ہے سوائے چند ایک کیس کے. اب اس کے بعد چونکہ جب کیسز کورٹس کے اندر اعلیٰ فورمز کے اوپر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو جیل کے اندر ٹرائل میں جتنی ناانصافی کی گئی ہے تو وہ پھر پوری دنیا دیکھتی ہے. لیکن اب ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا
को हक के इंसाफ तक रसाई, आला अदालतों तक जो रसाई है वही रोक दी गई है। जो उनकी हमने कुछ मुकदमात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करनी थी, आला हाई कोर्ट्स के अंदर हमने कुछ अपील्स करनी थी, तो अब उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उनके सिग्नेचर चाहिए थे, इमरान खान साहब से उनके दस्तखत चाहिए थे, वो अब उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। एक हफ्ते के अंदर मैं 2 बार इमरान खान साहब के लीगल डॉक्यूमेंट्स और पावर ऑफ अटॉर्नी लेके अडियाला जेल में गया हूँ, तो दोनों बार जेल हुकाम की जानिब से इनकार किया गया है। अब इस सिर्फ एक जो पूरे सिनेरियो को देख के ये जो पूरी एक प्रैक्टिस की जा रही है, सो इस एक बात समझ आ रही है कि इमरान खान साहब की जो आला अदालतों तक जो रसाई है, जो आला अदालतों तक वो अपना मुकदमा दायर करना चाहते हैं, जो वो अप्रोच करना चाहते हैं, तो उसके सामने एक ऐसी रुकावट खड़ी कर दी गई है कि ना तो इमरान खान साहब नया केस दायर कर सकते हैं इस वक्त, ना वो किसी केस में अपील कर सकते हैं, ना ही होने वाली नाइंसाफ़ी को किसी आला अदालत के अंदर इस वक्त वो चैलेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान के निज़ाम के, इस निज़ाम इंसाफ के एक ऐसे कैदी हैं जिनको हक के इंसाफ तक से, जिनको अदालत तक रसाई से ही महरूम कर दिया गया। जी मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, देखो आपके एक दो क्वेश्चंस लेंगे ज़रूर, और हमारा 1 पॉइंट। मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, जब पिछले तो आपके दौर में सर मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कह दूँगा, मैं हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था पेट्रोलियम प्राइसेस, जिसकी बंद पेट्रोलियम प्राइसेस, और इस पे हम आपका पॉइंट लेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी इरादा रखती है कि 1-2 दिनों में, क्योंकि पेट्रोलियम का बड़ा सीरियस इशू है, ताकि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाएं अपने हम ख्याल पार्टियों की, और इस पे सेलासिस बहस भी हो और इस पे एक इलामिया भी हो। जी फरमाइए। अच्छा मिनिस्टर साहब, जब आपके दौर में एक पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी थी, महंगाई हुई थी, तो बीडीएम ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, अपोजिशन में थे वो लोग, आप लोग क्या इस तरह का कोई इरादा रखते हैं, या एपीसी में सिर्फ डायलॉग ही होगा, उसके आगे भी कुछ करेंगे, कोई तहरीक चलाने का भी इरादा रखते हैं? देखिए, तहरीक चलाने का भी इरादा तो रखते हैं, पहले से अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन यह है कि पेट्रोलियम पे क्या होगा, इसलिए मैंने कहा कि 1-2 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्लामा राजा नासिर साहब भी होंगे इंशाल्लाह ताला, अचक जैसा भी आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन इट्स ओन भी करेगी। हमारा इरादा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आ जाए, जिसमें हमारे सारे हम ख्याल पार्टी हो, और हम चाहते हैं कि इन क्राइसिस के वक्त में क्या करें, क्योंकि आवाम को हम नहीं चाहते कि आवाम को इतना बर्डन पास ऑन करे, क्योंकि आप प्राइसिस को अगर स्टेबल नहीं रख सकते तो इकानमी इफेक्ट होती है, आम आदमी इफेक्ट हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज बन जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है इंशाल्लाह उसका एलामिया आएगा 1-2 दिनों में। रिलेटेड बस एक बहुत अहम सवाल है सर, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी तो महमूद अजक साहब और अल्लामा नासिर साहब को बुला रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया सियासी कमेटी ने फैसला किया है 9 अप्रैल को जलसा करना है, लेकिन हम बताएंगे अल्लामा नासिर साहब को, अजक साहब को, क्या ये दूरियां हो गई हैं? क्या नहीं, दूरियां नहीं, वो, और साथ दूसरा फैसला ये है कि पी गवर्नमेंट ने जब मोटरसाइकिल को रिलीफ देने के लिए ऐलान किया तो वो आपने खुशाइन करार दिया, और आज जब फेडरल गवर्नमेंट जब मोटरसाइकिलों को रिलीफ देने का ऐलान कर रही है, तो ये क्या ऐसा कोई था कि नहीं, जहाँ तक पहले इसका ताल्लुक है ऐलान का 9 अप्रैल का, तो 9 अप्रैल के जलसे का ऐलान ज़रूर हुआ, और 9 अप्रैल का जो जलसा है वो हमने आज एप्लीकेशन वहाँ सबमिट कर दी है डीसी रावलपिंडी को, और हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारा जलसा हो, और इसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है। अलामा साहब भी आ जाएंगे या चकजैद साहब भी आएंगे, वो ईद के लिए गए थे, फिर उनको फ्लाइट नहीं मिली तो इसलिए वो वक्त पे आ नहीं सके, इंशाल्लाह ताला वो आएंगे, तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ शामिल होंगे, तहरीक का हिस्सा है, और वही सारे सब चीज़ों का सरबराही वो करते हैं। जहाँ ताल्लुक सब्सिडी का है, तो देखो KPK गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में किया था और पर पर्सन का कहा था ओनरशिप का, वो रिगार्डलेस अभी तक वो क्या इस्तेमाल करता है, वो एवरी मंथ है, और यहाँ तरीक़ाकार एक और अडाप्ट किया गया, तो उसमें बड़ा फ़र्क है। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि माजी में हम देख रहे हैं एक ही तरफ से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि इमरान खान को रिहा कैसे करवाना है, कब करवाना है, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने देखी। इसके अगला जो हुआ, मेरा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक महदूद रहेगी, या आवाम के लिए भी सड़कों की तरफ निकलेंगी? जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि अपोजिशन होती है वो आवाम की आवाज़ होती है,
तो क्या सड़कों के लिए काम देंगे पेट्रोलियम? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी ऐसे पॉइंट पे नहीं किया कि हमने सिर्फ खान साहब की रिहाई, दो खान साहब की रिहाई हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम कहते हैं कि खान साहब नाहक जेल में है, सियासी केसेस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। अदालतों ने वो केस जो 35 दिन में फैसला होना चाहिए, वो इवन 14 महीने के बाद भी चीफ जस्टिस साहब ने या कोर्टों ने उनका फैसला नहीं किया। वो हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम उस पर आन एंड ऑफ ज़रूर उसका जिक्र करते रहते हैं, लेकिन अवामी इशू को हम उजागर कर रहे हैं और अवामी इशू पे हमने हमेशा बात की है, असम्बली में बात की है, रोडों पे बात की है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस भी बुलाई थी तो वो भी इस सिलसिले का है। हम इंशाल्लाह ताला भी 1-2 दिनों में जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो जाएगा और पार्टी की मीटिंग होगी इंशाल्लाह ताला तो उसमें सारा लाएअमल देंगे केस पे हमने क्या करना है। मोर लाइकली अगर यही सूरत हाल रही, हुकूमत एक तरफ से अपने अयाशियों को रखे, पासान करे पूरा की पूरा बर्डन, जिस तरह मैंने आपको कहा, देखो एक वेरी सीरियस होगा। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आए अयाशी करें। मैं आपको कह रहा हूँ, आप डील नहीं करा सके, आप लेवी नहीं ख़त्म कर सके, आप इंडिया की तरह से वो एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर देते। इंडिया में अगर ये हो रहा है कि वो अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कह रही है कि भाई आप लोगों ने पैसे भी बनाए, आप प्राइसेस ऐसे हो गए तो आप भी कोई थोड़ा सा बर्डन शेयर करे, तो इसी तरह हम क्यों नहीं कह सकते। आपने तो यहाँ तक नहीं किया कि जो रूल्स रिक्वायरमेंट है कि वो इतना वो आपके पास पेट्रोल रख के, आप तो कह रहे हैं कि जी हमारे पास मई तक पेट्रोल मौजूद है, मई तक पेट्रोल आपके पास मौजूद है तो आपको तो शॉर्टेज तो है नहीं। शॉर्टेज अगर नहीं है तो आप किस तरह नहीं कर सके कि जो महीने में आपने सारा लॉकडाउन किया हुआ उसमें भी प्राइस की तादाद बढ़ रही है, तो जो पेट्रोल प्रोडक्ट है वो जा कहाँ रहा है। इसलिए हुकूमत की अपनी नाकामी है जो इस वक्त आवाम कर रही है। लास्ट क्वेश्चन जी, वो एक क्वेश्चन से क्वेश्चन मैंने दिया था जी। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये कि जितनी शिद्दत का मसला हो, जितना संगीन मसला हो, उतनी शिद्दत से अपोजिशन से आवाज़ उठाने की तवक्को की जाती है। यानी जिस तरह पेट्रोलियम क्राइसिस है, इसमें शिद्दत से आवाज़ उठाकर अवामी हमायत या आवाम के जो जज्बात हैं उसको कौम के सामने रखना अपोजिशन का काम होता है। माजी में मुख्तलिफ अदवार में जैसे मसाइल पैदा हैं मुल्क में, जिस तरह आइनी बहरान है, अफवाज के हवाले से कशीदगी हमें नज़र आती है, आइनी हदूद में तजावज़ नज़र आता है, तो इस हवाले से PTI की जानिब से वो रद्द-ए-अमल नहीं आता। आज आप मौजूद नहीं थे तो PTI ने शिद्दत इख्तियार की पार्लियामेंट के अंदर और स्पीकर मजबूर हुए ऐवान को छोड़कर जाने से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मौजूदगी की वजह से आप चीज़ों को, मामलात को चलाने की तरफ ले जाते हैं बजाय इसके कि इस वक्त रद्द-ए-अमल सख्त दिया जाए? मैं हमेशा ये कह रहा हूँ, देखिए आपको ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए और मैं आपका राइट समझता हूँ कि आपका यू मे बी इंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन, बट हमने हमेशा से द मोस्ट क्रिटिकल रोल हमने प्ले किया हुआ है द पार्लियामेंट। हमने सब ने कहा है, अचकज़ै ने प्ले किया, मैंने प्ले किया, हमारे सारे लीडर ने प्ले किया। आज भी हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर थे। लास्ट टाइम जब मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, मुझे स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया, इमीडिएटली हम बाहर आए और हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन अपने तक रखें और उस पे ना बोलें। जी प्लीज़, आप एक क्वेश्चन कर रहे थे। अपोजिशन का काम होता है हुकूमत पे प्रेशर डालना, तो पेट्रोल के खिलाफ और कीमतों के खिलाफ किस तरीके से हुकूमत? देखिए, हम हुकूमत पे प्रेशर ये है कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है तो लोग कहें कि जी हुकूमत पे प्रेशर डालो क्योंकि इसके पास फौज की सपोर्ट है, ये इसके पास अवाम की सपोर्ट है। इनके पास तो कोई है ही नहीं प्रेशर की, ये तो डगमगाई हुकूमत है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अवाम इनकी करतूतों से बच जाए। हम ये कह रहे हैं अवाम इनके पास है नहीं, इनको सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ, इतवार बाजार में उनको लेके जाओ, जुमे पे लेके जाओ, फोदगी पे लेके जाओ, खुशी पे लेके जाओ, आप किसी शादी हाल में उनको लेके जाओ और आवाम से पूछो क्या कहते हैं आपके साथ। अवाम नाला है इनसे, अवाम इन पे हर वक्त ये जो फैसला करते हैं ये अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं, इन्होंने अवाम के हक में नहीं किए। मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम पे जो ये प्राइस है, ये को वज़ीर आज़म ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाया। 3 मरतबा आकर के उनको ये सबज बाग दिखा रहा है कि मैं ये खुद बर्डन करूंगा, मैं पत्थर रखूंगा दिल पे, मैं पासा नहीं कर सकूंगा। इसका मतलब है कि एवरी सिंगल टाइम आपने उस वाइंड अप करवाया और आपने स्पीचेस करके लोगों से मुबारकबादें दी और एट द एंड ऑफ द डे 5 हफ्ते जंग के, जो किसी और मुल्क में जंग हो रही है, आपका ये हाल है। हरमुज से जो स्ट्रेट है वहाँ से हमारा 95% जो है पेट्रोल वो एयर आ रहा है, लेकिन हमें पेट्रोल का कोई शॉर्टेज का आया नहीं है। और हरमुज से जो आ रहा है तो सारे कह रहे हैं कि हमारे कंटेनर्स जो है और शिप से वो तो आ रहे हैं, फिर कहाँ के जा रहा है।
देखिए, नाअहली का कोई जवाज़ नहीं है। ये हुकूमत नाअहली के मदमाते में आवाम पे पासान कर रही है। इनके पास शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा आया था। इस पे कॉल अटेंशन नोटिस आया है नेशनल असम्बली में कि आप टैक्स के मद में शॉर्टफॉल कर सके, ये आवाम को पासान करें ताकि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकें। मिनिस्टर साहब, आप मौलाना साहब को इस इशू में इत्तेमाद में लेंगे? पार्लियामेंट के बाहर उनके मेंबरान से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि जो पीटीआई है वो सीरियस नहीं है महंगाई के हवाले से। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पेटी नंबर 804 को कैसे रिहा करवाना है। तो अगर वो सीरियस इस मामले में होंगे तो हम जरूर उनके साथ शामिल होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल है कि क्या ये बेहतर मौका नहीं है कि अपोजिशन उठ खड़ी हो इस महंगाई के देखो, खिलाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक बात का जिक्र किया कि अवाम के हकूक़ पे सियासत ना करें। ये सियासी मसला नहीं है, ये अवामी मसला है। क्या पेट्रोल की प्राइस सिर्फ पीटीआई वाले सफ़र कर रहे हैं, उनके वोटर दे रहे हैं? क्या पंजाब में किसकी हुकूमत है, सिंध में किसकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? ये अवामी मसला है। हर पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम, सबसे पहले उनके इंटरेस्ट। अगर ये इस अवामी पार्टी पे, इस अवामी मसले पे अगर वो कह रहे हैं, उनके लीडर तो मैंने नहीं सुना हुआ है, लेकिन इन एनी केस हमने सबको कहा है कि सारी हम ख्याल पार्टियां आगे आएँ और इस पे कंस्ट्रक्टिव देखिए, सरबराही का कौन सरबराह होगा? सरबराही की मैं तो कह रहा हूँ, सरबराही बात तबाही जब आप सियासी बातें करें ना, आप सरबराह हो, मो सरबराह हो। देखिए जी, अवामी मसलों पे सारे लोग खुद आकर के ये कहते हैं कि जी ये फैसला हमें कबूल नहीं है। थैंक यू जी।